بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما فله مثل اجرہ من غیر ان ينقص اجرہ شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اس افطار کروانے والے کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا، روزہ دار کے اجر میں، روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا۔ یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی کو روزہ افطار کروا دیا تو روزہ افطار جو کرنے والا ہے اس کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں نے اپنی افطاری پر روزہ افطار نہ کیا، کسی دوسرے کے افطاری پر میں نے روزہ افطار کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے روزے کا اجر اور ثواب کم ہو جائے۔ تو فرمایا ایسا بالکل نہیں، اس کو اس کے روزے کا پورا اجر ملے گا، اور روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مرحمت فرمائیں گے۔ اس ترغیبی حدیث میں ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ روزہ افطار کروانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور رمضان المبارک کی دوسری عبادات میں سے ایک عبادت روزہ افطار کروانا بھی ہے، اس لیے اس سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے دائیں بائیں کوئی بہت ہی غریب ہو تو آپ اس کے گھر میں افطاری بھیج دیں، اور سارے اگر کھاتے پیتے ہیں تو چلو جی کوئی نہیں، سب کی اپنی اپنی افطاری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ روزہ افطار کرنے کی ایک فضیلت ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے پہلو میں، آپ کے دائیں بائیں غریب نہیں ہے لیکن روزہ دار ہے تو تب بھی آپ افطار اسے کروا سکتے ہیں، اس کے گھر افطاری بھیج سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی، اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس طرح کی احادیث سے اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کے اندر ایک قربانی کا جذبہ بیدار کروانا چاہتے ہیں، بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ محض بھوکا اور پیاسا رہ کر شام کو افطار کرنے کا نام نہیں ہے، صرف جو ہے روزے کے اندر نمازیں، قرآن اور تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے سے ایک سبق یہ بھی لینا چاہیے کہ اس میں ایثار، ہمدردی، مہربانی، غمخواری کے جذبات بھی دل میں پیدا ہوں۔ بخل، کنجوسی، انا پرستی، نفس پرستی، اپنی ہی ذات کو ترجیح دینا جس طرح عام دنوں کے اندر ہوتا ہے، ان جذبات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کے جذبات کی بھی رمضان المبارک میں یہ مشق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں یہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ افطار کروانے کے لیے کوئی بڑی دعوت کا اہتمام کریں، آپ کوئی بہت زیادہ خرچہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو افطار کرواتے تھے تو سب سے پہلے ترجیح ہوتی تھی تر کھجوروں کی، رطبات، رطب کہتے ہیں تر کھجور کو، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو التمرات، تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو، آپ چھہارا بھی اسے بول سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ۔ یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی دعوت افطاری کریں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تکلفات کریں، اور تکلفات میں ہم پڑ جاتے ہیں، خاندان کی افطاری کرنی ہے، رشتہ داروں کی افطاری کرنی ہے، اور اس میں ثواب کی نیت بھی تو ہوتی ہوگی، لیکن ساتھ میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میری افطاری کروائی تھی، ہمارے گھر کی افطاری کروائی تھی تو ان کو افطاری کروانا لازم ہے، تو یہ تو بدلہ ہو گیا، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مکافات ہوگی۔
اور لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی عدلے بدلے میں نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کی اور میں نے اس کے ساتھ کر لی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جس میں بدلے کی کوئی امید نہ ہو۔ اس لیے رشتہ داروں کی افطاری کروانا بھی بہت ثواب کا کام ہے، کیونکہ ان کا بھی حق ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس نے میری افطاری کروائی تو میں اسے کرواؤں گا، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں نے اسے کیوں بلانا۔ یہ چیز ساری کی ساری عبادت کو ضائع کر دیتی ہے، سارا معاملہ یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بدلہ ہو گیا، اب اس بدلے میں اللہ نہ کرے اس نے 10 چیزوں سے افطاری کروائی اور تو نے بدلے میں 12 چیزیں کھلوا دی، تو جو 2 اوپر سے کھلوائی تھی وہ بدلے میں زیادہ ہو گئی، وہ تو حرام کے زمرے میں آ جائیں گی، کہ جب بدلے ہی کی نیت سے افطاری کروانی ہے۔ رشتہ داروں کو کرائیں، عزیزوں کو کرائیں، محلے والوں کو کروائیں، دوستوں کو کروائیں، لیکن یہ کبھی بھی ذہن میں نہ لائیں کہ اس نے مجھے کروائی تو میں اس کو اس لیے کروا رہا ہوں، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں اسے نہیں بلاتا، یہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو افطاری کروانا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں، میرے دل میں، ہم سب کے دل میں ایک ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور حدیث، طویل حدیث ہے جس میں ایک لفظ یہ ہے، یہ شہر المواسات، رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح کے جذبات بھی رمضان میں اپنے دل کے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کئی عطا لوگوں نے بولے میں سوچا جنازہ پڑھنا ثواب ہے نا، ثواب ہے۔ کہ یہ وہ کچھ نے سارے ماتمے میں ایسا کیوں کہ ہاں یہ بھی غلط یہ بھی کئی ہے، مطلب ہے غلط نا، چیز ہے، یہ بھی حالانکہ سوچ غلط ہے۔ غلط چیز ہے۔ آمین۔